پی ٹی آئی کا جو مطالبہ تھا کافی عرصے سے پورا ہو گیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ادا کر سکیں گے اب جب محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں؟ عمران خان کی رہائی میں کیا کردار ہوگا, اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی پازیٹیو چیز پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتی ہے ان کی تقرری کے بعد؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ ایک خوشائند بات ہے, اور جو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے جو کچھ محترم محمود خان اچکزئی صاحب کردار ادا کرتے رہے ہیں, میرے خیال میں وہ خوشائند ہے, سبھی کے سامنے ہے. اب عمران خان کے وہ معتمد ہیں سب سے زیادہ. عمران خان صاحب نے انہیں قائد حزب اختلاف یہاں جو ہے نامزد کیا ہے قومی اسمبلی میں, جس کا آج نوٹیفیکیشن ہمیں اسپیکر صاحب نے بلا کے ہمارے سپورٹ کر دیا, اور انہوں نے ہمیں مبارکباد دی, اور میں ساری اپوزیشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ آج کم از کم ایک آئینی فریضہ انہوں نے ادا کیا ہے, اور اس لیے پارلیمان بنا لیڈر آف دی اپوزیشن کے نہیں چل سکتی ہے, مکمل نہیں ہوتی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی علامہ ناصر رضوی صاحب کا جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر ان کا بھی نوٹیفیکیشن کر دیں گے, تاکہ اپر ہاؤس میں بھی جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور پارلیمان کو مکمل فعال ہونے میں مدد ملے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کس طرح سے ادا کریں گے, آپ نے دیکھا ہے محمود خان اچکزئی ایک آؤٹ اسپوکن ہے, پاکستانی محب وطن ہیں, وہ آئین کی جو ہے بالادستی, قانون کی پاسداری کے علمبردار ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں ان کے وہ معتمد خاص ہیں, اسی لیے ان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا گیا تھا. تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس خان صاحب کی مخلصی بلکہ دیگر اسیران, دیگر جو جمہوری اسیران ہیں جو پابا سلاسل ہیں 3 سال سے زیادہ وہ ہو چلے ہیں, ان کے لیے بھی وہ انشاءاللہ کوشاں ہوں گے. ملاقات عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی اب وہ اپنی جو ہے کوشش کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات بھی کر سکیں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کے بعد, اور کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو سکے گی عمران خان سے آنے والے دنوں میں اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں یقیناً بالکل ہوگی, ان کا تقاضا بھی یہ ہے, اور وہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ مؤثر ان کی آواز ہوگی, اور انشاءاللہ جو ہے ظاہر ہے کہ انہی کی ہدایت کے مطابق ہی وہ ہاؤس کو چلائیں گے اور اپنی جو ہے پالیسیز کریں گے, کیونکہ لیڈر ہمارا صرف عمران خان ہے, اور عمران خان سے ملاقات اور ان کی ہدایت کے بنا جو ہے یہ آگے معاملات چلنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا. تو یہ سبھی سمجھتے ہیں. تو اگر آپ واقعی ہے تو یہ حکومت پر زیادہ ذمہ داری ہے, اور اس کا سب سے زیادہ ذمہ داری اسپیکر صاحب پر آتی ہے. آج بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں جو لاہور جا رہے تھے تو وہاں 50 گاڑیوں کے جو ہے سمیش کر دیا گیا, اور راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی, جو فسطائیت تھی لاہور میں وہ انتہا پر نظر آئی جب محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر رضوی صاحب آئے تھے, یا جب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب میں گئے. تو یہ منافرت پھیلتی ہے اس طریقے سے صوبوں کے درمیان بھی, اور وفاق کے لیے یہ بہت زیادہ. اچکزئی صاحب کا جو نام ہے وہ عمران خان نے خود وہاں جیل کے اندر سے دیا تھا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر منتخب کیا جائے, تقرر کیا جائے ان کا. تو کتنا آپ خوشائند سمجھتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو؟ کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس سے بحالی ہوگی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں بالکل یقینی بات ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ میں سمجھتا ہوں عمران خان سے ملاقات کرنے دیں. دیکھیں ہمارا بار بار تقاضا ہے, اسپیکر صاحب سے بھی یہی تقاضا تھا کہ جو سینئر قیادت ہے اور پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ملاقات کرنے دی جائے, اور جس طرح خود محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میثاق جمہوریت ایک نیا ہم سائن کریں, مندرج کریں, انہوں نے اپنے ذمہ داری لی کہ میں عمران خان صاحب سے اس پر دستخط کروا کے دوں گا اس دستاویز پر. تو یہ فرق ہوتا ہے جب آپ سینئر قیادت جا کے ملتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو وہ پھر ایک مطمع نظر. مثلاً اب ہمیں کمیٹیوں سے ہم جو ہے یہ ایک کنوے کیا گیا, ہم نے کمیٹیوں سے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اس لیے کہ عمران خان, لیکن
میرا ذاتی خیال اور ہمارا بہت ساروں کا خیال یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایسی کمیٹی ہے یا باقی کمیٹیاں جو ہیں اس میں مؤثر طریقے سے ہماری آواز جائے تو وہ ایڈمنسٹریشن پر بھی سارے ملک کی اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ ہمارے عوام کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے وہ بہت سود مند ہو سکتا ہے، ملک کے لیے بھی سود مند ہو سکتا ہے. سو اگر ہمیں ملنے دیں تو ہم یقیناً عمران خان صاحب کو یہ باور کروائیں گے کہ ہمیں کمیٹیوں میں اور جو اسپیس ہمیں سیاسی ہے ہم اس کو بھرپور انداز سے اس پر جو ہے عملداری کرتے ہوئے عوام کی آواز کو اٹھائیں تاکہ جمہوریت کو ہم بحال کرانے میں کامیاب ہوں. کھوسا صاحب یہ ایک سینئر سیاستدان ہے محمود اچکزئی صاحب، ایک بڑا نام ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوئی کارآمد ثابت ہوگا یہ نام پھر؟ دیکھیں یقیناً ہوگا، بالکل ہوگا. دیکھیں یہ عمران خان کی مخلصی جو ہے یہ ہمارا ہی تقاضا نہیں ہے، پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا بھی تقاضا ہے. دنیا ساری سمجھتی ہے اور جانتی ہے، باور کرتی ہے، کیونکہ ایک قداور شخصیت ہے عمران خان. اسی لیے اگر مسلم امہ کو بھی اکٹھا کرنا ہے، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی قیادت لی تھی مسلم امہ کے سارے ممالک کی، جب لاہور میں 1974 میں انہوں نے کٹ کیا تھا، تو عمران خان صاحب بھی مسلم امہ کو بھی اکٹھا کرنے میں، اوورسیز پاکستانیز ان پر نچھاور ہونے میں، ہماری جو ہے آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتارنے میں، میں سمجھتا ہوں عمران خان اگر ایک کال دے گا تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بھرپور انداز سے. کھوسا صاحب آپ نے کہا کہ اگر نئے میثاق نئے چارٹر پر دستخط ہو جاتے ہیں تمام تر پارٹیز کی جانب سے، خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اگر خان صاحب کے پاس محمود خان اچکزئی صاحب وہ چارٹر لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کو مانیں گے اور اس پر دستخط کر دیں گے؟ دیکھیں اگر تو یہ ہوتا ہے اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آئین کو منوان بحال کریں، 26ویں ترمیم سے پہلے کے آئین کو بحال کریں، رول آف لا، قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں، عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. آزاد عدلیہ ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے. اگر ایسی چیزیں آتی ہیں اس میں، دیکھیں میں اس وقت شامل تھا مئی 2006 میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو محترم نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کا مندرج کیا تھا، اس میں شرط ہی یہ تھی کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے اپنی حدود و قیود کے اندر جو ہے رہ کر کام کرے. اس میں یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہم کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے دیں گے، نہ کسی حکومت کو گرانے دیں گے، نہ حکومتیں بنانے دیں گے، اور ہم جو ہے آئندہ سے مثبت سیاست کریں گے اور ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اس میں ہم عملداری کریں گے. کچھ عرصہ تو ہوا لیکن نواز شریف صاحب نے نہ کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کوئی چانس لگتا ہے موجودہ جو میٹرکس ہے پاور کی اس میں؟ دیکھیں موجودہ میٹرکس تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر آپ کے بارڈر پر جنگ منڈلا رہی ہے. آپ دیکھیں ایران پر جو دھمکی دی جا رہی ہے، ایران میں جو تخریب کاری کروائی جا رہی ہے، جس طرح ٹربولنس ہوا ہے، اسرائیل نے 7 اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملے کیے اور امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. اب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح سارا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں کہ وہ امریکہ جو ہے وینزویلا پر حملہ کر کے جو اس کے جو ہے صدر اور اس کے جو ہے بیگم صاحبہ کو اٹھا کے اپنے ملک میں لے جا کر قیدی بنا رکھا ہے. گرین لینڈ پہ وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. آپ کو لگتے ہیں عمران خان ریلیز ہوتے ہیں؟ ریلیز دیکھیں، ریلیز تو جب پبلک کا پریشر، اب 8 فروری کو دیکھیں گے تو ریلیز کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی حب الوطنی کی سے سرشار ہے تو ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ 1971 کے سانے کو مت دہرائیں. ہم نے 1971 میں بھی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہم نے اس وقت کے جو قائد تھا 160 سیٹیں لینے والا، ہم نے اس کو جیل میں ڈال کے شاہی قلعہ لاہور میں لے کر آ گئے تھے. ہم نے پارٹی کو بھی توڑ کے تتر بتر کر دیا تھا. تو کیا ہم نے پاکستان کو متحد رکھا، پاکستان کا وہ کیا یا نقصان کیا؟ اب بھی ہم 180 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے پابا سلاسل کر رکھا ہے، 17 سیٹیں والوں کو وزیر اعظم بنا رکھا ہے. اس کی پارٹی کو ہم نے جو ہے ابھی تک ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو یار. اس طرح سے اس کا مطلب آپ کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان کی مخلصی کے بغیر، رہائی کے بغیر یہ نہ سیاسی استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، یا نہ یہ نظام چل سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت اور ریاست تو چل سکتی ہے لیکن بے انصافی اور ظلم کی
جو ہے نہ حکومت چلتی ہے نہ ڈیڈ لائن ریاست تو ہوگی نا. چلتی ہے. ڈیڈ لائن تو ہماری سیاست میں کبھی ڈیڈ لائن نہیں دیا کرتے ہیں, اس لیے ڈیڈ لائن کا نہیں ہے. ہماری جد و جہد جاری ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بالکل تخریب کاری کی طرف نہ ترغیب دیں گے نہ ہم کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہر جو آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, انسانی حق ہے, وہ ہم اس کو جو ہے اس پہ کاربند ہیں, اور ہم جمہور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز بن کے ہم ان کا جو ہے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کو ہم کبھی باگزار نہیں کریں گے. کوثر صاحب, محمود اچکزئی کا شمار بھی جمہوری لوگوں میں ہوتا ہے, تو کیا محمود اچکزئی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاجی کال دیں گے؟ کیونکہ ماضی میں آپ نے احتجاج کیا تو اس پہ آپ نے گولیاں بھی برسائی گئی, آپ لوگ پھر واپس چلے گئے تھے, تو کیا ابھی بھی دی ہے انہوں نے کال؟ 8 فروری کی دی ہوئی ہے کال, آپ کو پتہ ہی ہے. آج بھی وہ کراچی گئے ہوئے ہیں, آج بھی اسی کا سلسلہ ہے. لاہور بھی آئے تھے, اسی کا سلسلہ تھا, میں موجود تھا ساتھ, اور آپ بھی تھے. تو ہم لوگوں نے تو تحریک تو جاری ساری ہے, لیکن ڈیڈ لائن نہیں دیا کرتے ہیں, اس لیے کہ جب تحریک ایک جاری و ساری ہے, اس کو کبھی آپ پیک پر لے جاتے ہیں, کبھی آپ جو ہے تھوڑا جو ہے ریٹریٹ کرتے ہیں, کبھی آپ اس کو خد و خال کو تبدیلیاں کرتے ہیں. تو ہماری تحریک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آئین اپنی اصل شکل میں آج کی تقرری کے بعد کوئی مٹھائی وغیرہ بھی لائیں آپ لوگ؟ ابھی تو ہمیں انہوں نے یہ موقع ہی نہیں دیا مٹھائی. اچکزئی صاحب آ جائے, محمود خان وہ تو کراچی ایئرپورٹ آ جائے آ جائے. اچھا سر, یہ بارش بات ہے کہ انہیں سر کنہیں عابد شیر علی صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا ہے سر, اپنی نے پرستاد بھی کی, تو کوئی آپ کے پرانے دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں سر, تو کوئی دیں گے سر انہیں مبارکباد یا مٹھائی لے کے جائیں گے کوئی ٹوکرا شکرا سے؟ یار کیوں لے کے جائیں گے بھائی, یہ فسطائیت ہے, یہ بےایمانی سے جیتے ہوئے لوگ ہیں, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ہمیں غلط سزائیں کروا کر جو ہے سیٹیں خالی کرواتے ہیں. ہم جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ شب خون مار کے بیچ میں گھس بیٹھیے آگے ہیں, اس حلف کا میں کیسے مبارکباد اچھا دوں؟ سر یہ بتائیے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے ہیں. اچکزئی کتنے بااختیار اپوزیشن لیڈر ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کسی بھی پی ٹی آئی رہنما نے اگر مذاکرات میں گئے ہیں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا انہیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے. کیا محمود خان اچکزئی اگر مذاکرات کرتے ہیں تو کیا وہ تنقید سے بچ سکیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے, خوش آئند بات ہے کہ وہ آپ کو مستعد رکھتا ہے, آپ کو وہ ریلیکس نہیں کرنے دیتا, تو اچھی بات ہے. ہم تو تنقید, سیاسی لوگوں کو تنقید برداشت کرنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جو بھی جانتا ہے وہ یقیناً ایک بہت فعال طریقے سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بہت مؤثر ہو گیا ان کا جو ہے کردار, اور یقیناً وہ نتیجہ خیز بھی انشاءاللہ ہوگا. اچھا سردار آپ کو لطیف, پتہ ہے علامہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آ گئے, کیونکہ ان کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے, تو یہ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اگر 8 فروری سے پہلے آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سارا پاکستان کا نقشہ بدل جائے. محمود خان اچکزئی کے بعد کتنے اختیارات ہیں کہ کیا وہ نواز شریف یا وزیر اعظم کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑے تو وہ بے جھجک بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے انہیں بالکل کلین جو ہے دیا ہے کہ جو آپ کرنا چاہیں, کیونکہ وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. آئین کی اوریجنل بحالی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, عدلیہ کی آزادی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, قانون کی پاسداری کے لیے وہ بہت واضح ان کے نظریات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے سیاسی کردار